آنے ان لوگوں میں سے تھیں جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور ایسے کہنا ہے۔ اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اور اگر نہ کہے تو یہ کہنا ہے۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئی۔ ویسے بھی جو بات اس نے کہی تھی اس میں جھوٹ کچھ نہیں تھا۔ عبدالرحمن نے واقعی اسے چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا، اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہاں کی مدد بھی کی تھی۔ بہرحال ایک اہم بات یہ تھا کہ وہ انکار کر سکتی۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہاں کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے، یہ سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوقدہ کی گلیوں میں اپنے رف سے جین سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے کوئی شناخت نہیں کرے گا۔ آخر بیوقدہ کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر ایک شخص تو اس کو جاننے والا نہیں ہوتا نا۔ مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ادلار آ گیا، اور جب تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے عین وسط میں مجمع سا لگا تھا۔ بہار گل کا ریڈ کارپٹ شو۔ حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگے، وہ ذرا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہار گل کی اس کی جانب پوچھ تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ان کو مصروف پا کر اس نے موبائل پہ عائشہ کو میسج کیا: تمہاری 7 دن کی تربیت کا اثر یہ ہوا ہے کہ تمہاری بہن پورے ادلار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان میں ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکس بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ بہارے کو زبردستی اپنے ہمراہ حلیمہ عثمان کے گھر قرآن پڑھنے لے جاتی تھی، اور اس وقت وہ عموماً اس دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی، اور یہ اتفاق نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں۔ ایک دوسرے پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کیا، مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکارتی۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ضرور ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچ گئی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا، اور اس سے پہلے کہ بہار گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بیوقدہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا کہ تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہی ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا آنے ذکر کر رہی ہیں؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت۔ اس کو یقیناً آنے نے بتا دیا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت دے گا، ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد میں آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانیں اور بہارے کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ ہم مسجد میں ہیں مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے۔ عائشہ کا ناراض سا میسج آیا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ میں وہ نہیں بنا سکتا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ملتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہوگا۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر پاکستان واپس فوج میں چلا جائے گا، اور اگر اس مستقل سردرد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دل میں دعا میں کیا مانگا ہے، تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، زندگی ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی ایک امیر عالی شان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسا امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس تھا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکی تھی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کا لفظ ہوا سے نکلا تھا، جو کہ اماں ہوا کا نام تھا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی تھا۔
اسے عربی زبان میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی یا شادابی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی سے لفظ حیات اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کی اصطلاحی معنی عموماً شرم اور ماڈیسٹی، چیزٹی کے ہوتے ہیں، کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ پائی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان میں سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا۔ بندرگاہ پر جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے کا آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والے موتیوں کی مالائیں لے کر آ گیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکی تھی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور ID کارڈز کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ حیا اس کے گولڈ کلچ میں اپنے کون کون سے پیپرز رکھتی ہے۔ حسب توقع وہ اس کے پیچھے بھاگے، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچ لے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے کی یہی بات اچھی لگتی تھی۔ کم از کم وہ باہر سے وہی کرتی تھی جو وہ اندر سے محسوس کرتی تھی۔ ہاں، وہ اس پر یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے نے سے ابھی جی ہاں کی بات نہیں کی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حیا نے اپنے غریب شوہر کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہ و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ واقعی جہاں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بعد پہ اس شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ اب وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ ہاشم نے اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر فون پر کیا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی پیسہ تو تھا نہیں، ذاتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری، وہ اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا لیتا ہے، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے۔ اپنے تو اس نے بات ختم کر لی، تبھی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ اس نے یک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ نہیں، یہ عائشہ بھی نا کسی دن مروائے گی سے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادلار بھیجا اور اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکھٹوں والا پزل باکس کا آرڈر لکھوایا، اور چوکھٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی ہوتے ہیں۔ ساتھ میں اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی کہ اسے وہ پزل باکس جو ہے وہ حیا کو دینا تھا، جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے ایجنٹ کو منتقل کرتے ہیں کہ کہیں کسی لاکر میں کچھ چھوٹ نہ جائے، یا ٹریشن کین، اور کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت چھپانے کے لیے ایک ٹریجر ہنٹ کا سوچا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، بس اپنے انداز میں بات اس تک پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس تک لے کے آیا اور بالفرض کسی شخص نے یا دلار کے اس باکس کے بنانے والے کو ٹریس کیا، تو وہاں سے وہ محض صرف اتنا جان پائے گا کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بس اس میں عبد الرحمن ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے، اور وہ چاہتا ہے مگر وہ اس کی جاسوسی کرے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا اسے تلاش کرے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا اس کی جاسوسی کرے۔ اگلے روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورنٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس نے لڑکی کا خیال بار بار اس کو آتا جو اس کے ساتھ سبھانجی میں دیکھی گئی تھی، اور اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبھانجی کے کچھ سٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے، اور وہ چند ہفتوں انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا، ایک ایک انٹری کو چیک کرتے ہوئے بالآخر وہ اسے مل گئی۔ حالے نور چولک لو،
रोमी फॉरन की एक कारकुन, इसका फील्ड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था और वो इसकी एम्प्लॉय भी थी, और वो अपने हर एम्प्लॉय का सारा बायोडाटा अपने पास रखता था। अपने हर मुलाजिम को वो पहचानता था, मगर इसके हर मुलाजिम ने इसे नहीं देख रखा था। वो होटल मालिकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल कर रहा था और नीचे दर्जे के ओहदों पे काम करने वाले मुलाजमों को इससे कोई मुलाकात नहीं होती थी। वो एंट्री से कहाँ इसका राब्ता हो पाता था। फिर भी शायद यूं ही आते जाते इसने इस लड़की को देखा और उसी रोज डोरम से निकलते हुए उसने उसको देखा। हो सकता है वो वहां किसी काम से हो और इसका अपना ब्लॉक कोई दूसरा हो। वो इसका हया से कोई राब्ता ना हो, और हुई भी हो सकता है कि इसने कभी होटल ग्रैंड के ओनर को ना देखा हो। फिर आइंदा वो सुबहान जी जाते हुए एहतियात करेगा, वरना दुनिया वाकई बहुत छोटी है। चंद दिन बाद एक सुबह जब वो बर्गर किंग के किचन में काम कर रहा था तो एकदम से इसके सर में शदीद टीसें उठने लगी। ये दर्द इसे चिड़चिड़ा बना देता था, सारा मूड खराब हो जाता, और अब भी यही हुआ था। वो तलखी भरे अंदाज में जोर से खटखट करता गोश्त काट रहा था। पिछले एक हफ्ते से कब्जा माफिया के कुछ लोग इसको तंग भी कर रहे थे। रेस्टोरेंट की लीज का मामला था और पाशा बे के साथ इनकी कोई तलखी हो चुकी थी। ऐसे में से अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना था, मगर इससे कबल के वो कोई ठोस वाकया ऐसा चाहता कि जिससे इसका केस आसान हो जाता। इरादा था कि आज से पैर में कुछ आदमियों से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करवाकर सिक्योरिटी क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम दोनों हासिल करेंगे। ऐसे वक्त में इसे मौके पर से हटना चाहिए था, और अभी वो ये सोच ही रही थी कि हया और डीजे आ गई। वो टॉप कप ही जाना चाहती थी। थोड़ी सी पसो पेश के बाद वो इनके साथ चल पड़ा। सर का दर्द बुखार में तब्दील हो गया, मगर वो इनका साथ देता रहा। फिर डीजे को भी सर में शदीद दर्द होने लगे और वो वापस जाना चाहती थी। इसके जाने के बाद वो दोनों टॉप कपी के अकबी दरवाजे में आ बैठे थे। हया ने कहा कि वो वापस चला जाए, मगर वो अभी रेस्टोरेंट में स्टेज सॉल्ट होना था। अभी वो वापस कैसे जाता। अलबत्ता सर दर्द के बायस वो हया की शॉल तान कर लेट गया। इसको नींद वैसे ही मुश्किल से आती थी, फिर एक पब्लिक प्लेस पर सोना, यूं ही लेटे रहा, सोना या नहीं। वो तभी इसने महसूस किया कि इससे एक जीना नीचे बैठी हया ने गर्दन मोड़कर इसे शायद देखा, शायद ये जानने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। वो जरा सा खटक गया। इसने आंखों से बाजू जरा तिरछा करके देखा। हया की जिहां की तरफ पुश थी। वो मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रही थी। जिहां ने जरा सा गर्दन उठा के देखा तो स्क्रीन पे के ऊपर इंडिया का नंबर नजर आ रहा था। इसी का नंबर। वो पैगाम तो नहीं देख सका, मगर ये वही नंबर था जिससे चंद रोज कबल इसने हया को मैसेज किया था। एआरपी इसका पीछा छोड़ चुका था, फिर वो इससे क्यों राब्ता कर रही थी। इसे कुछ अजीब सा लगा। बुरा नहीं लगा, मगर अच्छा भी नहीं लगा। चंद लम्हे ठहर कर इसने बाएं हाथ से जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला। हया के दाएं जानिब एक जीना नीचे बैठी थी, सो वो उसे देख नहीं सकती थी। इसने लेटे लेटे इंडियन सिम ऑन की, फिर जरा चेहरा मोड़कर एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर डायल किया। वो जानता था कि वो इसके सामने बात नहीं करेगा। वो कॉल आते ही उठकर मुंडेर तक चली गई। वही शॉल गर्दन से ऊपर तक लिए, आंखों पे बाजू रखे, वो हैंड फ्री से इससे कुछ देर बात करता रहा। हया अगर इस सारा वक्त में इसे देख रही होती तब भी जान नहीं पाती कि इसके लब हिल रहे हैं, और इसने फोन क्यों किया। वो चाहती थी कि अब्दुर्रहमान इसके कजन की मदद करे। इसकी बात सुनकर जिहां बेइख्तियार हंस पड़ा। मदद का वादा करके इसने फोन बंद कर दिया। हया वापस आकर बैठी, कुछ मुस्तरब सी। प्लान के मुताबिक इसे रेस्टोरेंट से कॉल आने लगी। इन्हें जाना पड़ा, और जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो तोड़फोड़ देखकर इसे एहसास हुआ हया इसे अब्दुर्रहमान पाशा की हरकत समझ रही थी, और इसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे ही थे। चलो ये भी ठीक है, इसे सबक मिल गया होगा कि अपने मसले हल करवाने के लिए दूसरों का रुख कभी नहीं करते। वो दोबारा फिर सुभान जी नहीं गया। बाहर के दिन शुरू हुए और सारा इस्तांबुल महकने लगा। ऐसे में एक दिन घर पहुंची तो हया आई थी, मगर अकेली नहीं थी। इसके हमरा 3 लड़कियां थीं, और 3 लड़कियों में हाले नूर को देखकर इसका सांस लम्हे भर को रुक गया। हाले ने इसके सलाम का जवाब देकर बगौर इसको देखा। वो बिना मजीद कुछ कहे किचन में चला आया। ये लड़की जिसका ताल्लुक होटल ग्रैंड से रह गया है, वो इसको इस घर में ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। इनको कैसे निकालना है यहाँ से। बड़ी मुसीबत से बेहतर है छोटी मुसीबत, और इसने छोटी मुसीबत ले ली थी।
اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی شاکڈ رہ گئی، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دی تھی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے وہ چاروں وہاں سے نکل گئی۔ کیا بدتمیزی ہے جہاں وہ اسکارف لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی ہے۔ میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ پھر سے حیا سے معذرت کر لے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا ہے، مگر مودکا ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی اور اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ایک ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایک جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیرینزوم انرزوم جو ہے وہ پھٹ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا اور اس سب کے مطابق اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاپ کپی میں سر درد کی شدید شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے شہر والے ایئرپورٹ سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتے وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو ہی تھے۔ کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دیں گے، پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی ظاہر ہے پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئی اور موت کی خبر ملنے کے بعد کچھ کھائے گی نہیں۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا، اس کے لیے جوس لیا، سینڈوچ لیا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر باہر آیا اور خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی اس نے یہ خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف میں گزرے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بے حد افسوس تھا، مگر اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا نا کہ جیل نے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر کی حسیات کو نگل لیا، تو شاید وہ غلط ہے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ پیک کروائیں، اس کے رجسٹرز اکٹھے کیے۔ وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ بھول جاتی ہے، اس لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تاکہ اس کا کچھ رہ نہ گیا تو وہ بھی اٹھا لے۔ مگر جب وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پڑھا تو اس پہ بڑا کر کے یونانی فلسفی ہرکلتیس کا ایک قول لکھا تھا، Into the same river no man can enter twice Heraclitus۔ وہ سب کچھ سوچتا رہا، پھر رجسٹر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت تک مینٹلی بہت ڈسٹرب تھی، اس سے کچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس جا کے یہ رجسٹر لے گی تو اس قول کو ضرور پڑھے گی اور اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہیلی کے طور پہ لکھ سکتا ہے۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پر وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا، اور یہی وہ موقع تھا جس سے وہ بھاگتا تھا۔ بالآخر سامنے آ گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کی طرف چلی گئی اور وہ سلیمان ماموں سے ملا، کچھ دیر حیا وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے، سرد انداز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا نا۔ سبین ٹھیک ہے، اس کو بھی لے آتے، ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی ہوں۔ اچھا، اور خاموشی؟ بس اسی طرح چند باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اوپر کا کمرہ دکھایا اور اس نے پوچھا کہ اگر اسے کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں پہنچا دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر جاتا ہمیشہ اوپر والی منزل میں ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے والے پورشن کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے، اس کا پینوراما وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے، آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل ہوتا ہے۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا تھا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مسجد کی طرح کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت۔ دوپہر میں حیا اور اس کی ممی واپس آ گئے۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، حیا بیمار لگ رہی تھی مگر وہ اس سے کچھ بھی جان پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ شام میں اس کی ذرا دیکھو آنکھ لگی کہ حیا کی امی فاطمہ ممانی نے دروازہ کھٹکایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے۔ میں آ رہا ہوں بس فریش ہو کر۔ اوکے، اچھا،
نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے؟ جی، اس نے تردید کیے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسے ہی تھا نا، مگر فاطمہ مومانی کو شاید کچھ اچنبھا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملکہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار فاطمہ مومانی حیا سے بات کرتے ہوئی نظر آئیں۔ اس نے دانستہ طور پر رک کر سنا۔ یہ سبین کا بیٹا زیادہ پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا۔ جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا۔ وہ تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی بھی چیز کا غرور نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، آپ کی حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے درمیان میں دیوار پہ ایک لمبا سا آئینہ آویزہ تھا جس میں ان دونوں کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور یہ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ جو ہے وہ سپاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اب اس کو مارجن دینے لگا تھا۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ لان میں فرقان ماموں اور سائمہ مومانی آتی ہوئی نظر آئیں۔ جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جیت سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ یہ وہ آوازیں تھی جو آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ لوگ بہت عزت سے اس سے اب مل رہے تھے، سلام، دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام کا ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جیت سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام نا تمہارے ساتھ ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ مومانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی اور اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا۔ حیا اس سارے وقت میں لا تعلقی سے بیٹھی رہی، بس ایک دو دفعہ بولی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہاں اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہی اتنا خاموش، اتنا ریزرو تھا۔ البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ جن باتوں نے ایک عرصہ اس کو اور اس کی ممی کو ڈسٹرب رکھا، اس کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ کسی کو تو کوئی غرض نہیں کہ سبین سکندر اور جہاں سکندر کا کیا بنا، کیونکہ ان ماموں کے ناموں کے ساتھ سکندر نہیں لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات اس کے لیے کوئی خاص نہیں تھی جو ان سے ہوئی تھی۔ کچھ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ ترک شہری کے طور پر آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اپنے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرتا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلتا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل نہ ہو، وہ وہی بنا رہا جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اپنے گھر کے آنے کی دعوت دے کر اس کو چلے گئے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب مدد چاہیے نا تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ سلیمان ماموں نے اس کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس تو اسے جانا ہی تھا۔ وہ کرے گا کیا؟ اس بارے میں کچھ